آج کی اس خصوصی اور معلوماتی نشست میں ہم عید الاضحیٰ اور قربانی کے ان پہلوؤں پر بات کریں گے جو شاید ہم میں سے بہت سے لوگ جانتے تو ہیں لیکن ان کی گہرائی پر کبھی غور نہیں کیا۔ یہ تہوار صرف ایک رسم تک محدود نہیں ہے بلکہ ہم دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے کیا زبردست روحانی فلسفہ اور عملی شرائط چھپی ہیں۔ تو بغیر کسی تاخیر کے سیدھا موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ آئیے جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم کن چیزوں کا احاطہ کرنے والے ہیں۔ ہم ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی اہمیت سے شروعات کریں گے، پھر سنت ابراہیمی، عید کے مسنون اعمال، قربانی کے بالکل واضح اصول، گوشت تقسیم کرنے کے آداب اور آخر میں اس پورے عمل کے اصل مقصد یعنی تقویٰ تک جائیں گے۔ یہ سفر ہمیں ان دنوں کے عظیم مقصد سے لے کر ان کے عملی پہلوؤں تک لے جائے گا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلے حصے کی، عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت اور ان دنوں کی زبردست اہمیت۔ اب جہاں جو حیرت انگیز موازنہ ہمارے سامنے ہے نا، وہ واقعی کمال کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ ان ابتدائی 10 دنوں کے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو کسی بھی اور دن سے زیادہ پسند ہیں۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیا جہاد بھی نہیں؟ تو جواب ملا جہاد بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنا سب کچھ لے کر نکلا اور پھر شہید ہو گیا، کچھ واپس نہ لایا۔ یہ بات واقعی ان دنوں کے غیر معمولی وزن کو ظاہر کرتی ہے۔ اور ان 10 دنوں کے اندر بھی جو مقام 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کا ہے وہ تو بالکل ہی بے مثال ہے۔ میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں، اور جو لوگ اس وقت حج پر نہیں ہیں ان کے لیے صرف ایک دن کا روزہ پورے 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ پچھلا 1 سال اور آنے والا 1 سال، کیا شاندار اور سنہری موقع ہے مغفرت کا۔ اور یہ جو خوبصورت کلمات ہیں جنہیں تکبیرات تشریق کہا جاتا ہے، یہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے۔ مرد حضرات ذرا بلند آواز میں اور خواتین آہستہ آواز میں پڑھیں گی۔ ویسے اکثر لوگ جلدی میں اسے بھول جاتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا ایک زبردست اور لازمی عمل ہے۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، سنت ابراہیمی اور فلسفہ قربانی۔ یہیں سے اس پوری عبادت کی اصل روح شروع ہوتی ہے۔ ذرا اس منظر کی سنگینی کا تصور کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ خواب جو دراصل اللہ کا حکم تھا، اور ایک باپ کا اپنے بیٹے سے یہ کہنا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ تاریخ کا شاید سب سے کٹھن سوال تھا۔ یہاں صرف جانور کی نہیں بلکہ اپنی سب سے پیاری چیز کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کی بات ہو رہی تھی۔ اور پھر جواب کیا ملتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ خوبصورت مکالمہ دراصل ہمیں بتاتا ہے کہ کامل فرما برداری اور سر تسلیم خم کرنا ہوتا کیا ہے، اور یہی وہ ابدی معیار ہے جسے ہم آج تک مانتے آ رہے ہیں۔ تو جب ہم قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں تو یہ صرف خون بہانا نہیں ہے بلکہ اسی عظیم سنت کی ایک جھلک ہے۔ احادیث سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ قربانی کے جانور کے ہر ایک بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے، ہر ایک بال۔ اور قیامت کے دن تو یہ جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھوروں سمیت لایا جائے گا۔ یہ دراصل نیکیوں کا ایک بے پناہ بڑا خزانہ ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے تیسرے حصے پر، عید الاضحیٰ کے مسنون اعمال، یعنی اس خوشی کے دن کو گزارنے کا بہترین اور سنت طریقہ کیا ہے۔ عید کے صبح کے کچھ بہت ہی پیارے اور آسان سے اعمال ہیں۔ غسل کرنا، مسواک، اچھے اور پاکیزہ کپڑے پہننا اور صبح جلدی عیدگاہ جانا۔ ایک خاص بات یہ کہ عید الاضحیٰ پر نماز سے پہلے کچھ نہیں کھایا جائے اور کوشش کی جائے کہ دن کا آغاز اپنی قربانی کے گوشت سے ہو۔ پیدل جانا، راستے بدل کر جانا، تکبیریں پڑھنا، یہ سب وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہماری عام روٹین اور صفائی کو بھی عبادت بنا دیتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات کا خاص خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ عید کی نماز کے بعد جو خطبہ ہوتا ہے اسے سننا واجب ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ نماز ختم ہوتے ہی جلدی میں اٹھ کر چل پڑتے ہیں۔ یہ دراصل ایک واجب کو چھوڑنے کا گناہ ہے، اور اس طرح انسان اس اجتماع کی برکت اور روحانی رہنمائی سے بالکل محروم رہ جاتا ہے۔ تو خطبہ لازمی سننا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں چوتھے حصے کی جانب، قربانی کے احکام و شرائط۔ اب تھوڑی سی بات شریعت کے عملی اصولوں پر کر لیتے ہیں۔ تو قربانی کس پر فرض ہے؟ ہر وہ مسلمان جو عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو اور صاحب نصاب ہو، اس پر یہ قربانی لازم ہے۔ صاحب نصاب ہونے کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ بنیادی ضرورت کی چیزوں جیسے گھر، گاڑی، پیشے کے آلات اور کپڑوں کے علاوہ اتنا مال ہو جو نصاب کو پہنچے۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی طرح اس میں مال پر پورا 1 سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ اگر قربانی کے آخری وقت میں بھی کوئی صاحب نصاب بن جائے تو قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب جانور کون سا لیا جائے اور اس کی عمر کیا ہو، یہ اصول بہت کام کے ہیں، انہیں ذہن میں رکھیں۔
बकरी, बकरा, भेड़ या दुम्बे के लिए 1 साल की उम्र दरकार है। गाय, बैल या भैंस के लिए 2 साल और ऊंट कम से कम 5 साल का होना चाहिए। अलबत्ता शरीयत में खूबसूरत सी छूट भी है कि अगर 6 माह का दुम्बा इतना मोटा, ताज़ा और सेहतमंद हो कि देखने में 1 साल का लगे तो उसकी कुर्बानी भी बिल्कुल दुरुस्त है। उम्र तो पूरी हो गई, लेकिन जानवर जिस्मानी तौर पर भी तो मुकम्मल होना चाहिए ना। हदीस मुबारक के मुताबिक अल्लाह ताला पाक है और पाकीज़ा चीज़ ही कबूल फरमाता है। इसलिए अगर जानवर अंधा या काना है, बहुत ज़्यादा बीमार है, इतना लंगड़ा है कि चल नहीं सकता, बहुत कमज़ोर है या उसके कान और दुम का बड़ा हिस्सा कटा हुआ है, तो शरीयत के मुताबिक ऐसे ऐबदार जानवर की कुर्बानी नहीं की जा सकती। 5वां हिस्सा, कुर्बानी का गोश्त, ज़िबा के आदाब और तकसीम का मसनून तरीका। देखें, इस्लाम की खूबसूरती इसकी शफकत में भी नजर आती है और ये रहमत जानवर को ज़बा करने में भी शामिल है। ज़बा के आदाब क्या हैं? खूबसूरत जानवर चुनें, इससे इंतहाई नरमी का बर्ताव करें, छुरी को खूब तेज करें ताकि उसे कम से कम तकलीफ हो। लेकिन याद रहे, कभी भी जानवर के सामने छुरी तेज ना करें और ना एक जानवर को दूसरे के सामने ज़बा करें। इससे किबला रुख लिटाएं और पूरी शफकत के साथ मसनून दुआएं पढ़कर ज़बा करें। यहाँ गोश्त की तकसीम का तरीका समझना भी बहुत ज़रूरी है। बेहतरीन और मसनून तरीका यह है कि गोश्त के 3 बराबर हिस्से कर लिए जाएं। 1/3 अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, 1/3 रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए और 1/3 गरीबों और मसाकीन के लिए। और हाँ, एक सख्त शरई उसूल ये भी है कि कसाई को कभी भी मजदूरी के तौर पर कुर्बानी का गोश्त या खाल देना बिल्कुल जायज़ नहीं है। और आखिर में हम अपनी गुफ्तगू के छठे और सबसे अहम हिस्से तक आ गए हैं, असल पैगाम, तकवा और दुआ। सूरतुल हज की ये आयत हमारी सारी गुफ्तगू का, इस सारे अमल का बिल्कुल निचोड़ है। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह तक ना उनका गोश्त पहुंचता है ना खून, बल्कि तुम्हारा तकवा पहुंचता है। कितनी ज़बरदस्त और गहरी बात है। ये जानवर, ये बहता हुआ खून और गोश्त की तकसीम, ये सब ज़ाहिरी अमाल हैं। असल चीज़ जो आसमानों तक जाती है वो इंसान की नीयत का खुलूस है, उसका तकवा है और अपनी अना और बुराइयों को अल्लाह के सामने कुर्बान कर देने का सच्चा जज्बा है। ये सब जानने और समझने के बाद एक सवाल जहन में उभरता है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। अगर इस कुर्बानी के बाद भी ज़िंदगियों में नमाज कायम ना हो, गुनाहों से दूरी पैदा ना हो, इंसानियत की हमदर्दी बेदार ना हो और दिलों में तकवा ना आए, तो क्या वाकई हमने कुर्बानी की? आइए इस बात पर गौर करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी ज़ाहिरी कुर्बानियों के साथ साथ हमारे अंदर की कुर्बानियों को भी कबूल फरमाए और हमें सच्ची इताअत नसीब करे।